الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نحمدك ونستعينك. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل، وفعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله ربنا من كل ذنب ونتوب إليه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه إذا دعا بها رجل مسلم في أي شيء استجيب له، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. رواہ الترمذی. رب کریم نے مجھے اور آپ کو ماہ مبارک گزارنے کی سعادت عطا فرمائی. میری اور آپ کی کوئی طاقت نہیں تھی کہ ہم لوگ اس قدر روزے رکھ پاتے، لیکن اسی مولا نے رکھوایا. ماہ مبارک بھی اس نے عطا کیا، کام بھی اسی ہی نے کروایا. لیکن عقل مند انسان فکر اس کی کرتا ہے کہ جو کچھ کام ہوا وہ اس کے دربار میں قبول بھی ہو جائے. قبولیت بہت بڑی بات ہے. آدمی محنت کرے لیکن قبول نہ ہو تو کوئی مطلب نہیں. دیکھا ہوگا دنیا کے اندر بھی لوگ جو ہے کہیں فیکٹری میں کچھ چیزیں لے کے جاتے ہیں کہ ہمارا منظور کر لو، ہمارا منظور کر لو، ہمارا منظور کر لو، تو کئی ایک کا منظور ہوتا ہے، کتنوں کا جو ہے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. گنے کی فیکٹری میں گنا لے کر بیچارہ صبح سے لے کے شام تک محنت اور خون پسینہ ایک کر کے بیچارہ وہاں پہ پہنچتا ہے، تو کسی کے گنے کو قبول کیا جاتا ہے اور بعضوں کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ تمہارا مال صحیح نہیں، ہم اس قابل نہیں ہے کہ اس وقت تمہارے مال کو قبول کریں. تو ظاہری بات ہے کہ جس آدمی کا مال ریجیکٹ کر دیا جائے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. یہی بات باقاعدہ اعمال صالحہ میں بھی مجھے اور آپ کو سمجھنی چاہیے، واقعات اور روایات کی روشنی میں سمجھنا چاہیے. اللہ کا گھر بنا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور باپ بیٹے دونوں مل کر اللہ کا گھر بنا رہے ہیں. کیسا گھر؟ وہ گھر کے جو 120 رحمت جس پہ نازل ہوتی ہے، وہ گھر کہ جس گھر کے بالکل برابر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا گھر بنایا ہے. فرشتوں کے لیے طواف کرنے کا اپنا آسمان پر ایک گھر بنایا ہے جسے بیت معمور کہا جاتا ہے. وہ گھر بیت اللہ، وہ ایسا گھر کہ جس کے متعلق یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کے کسی حصے کو پکڑ لے تو اس کا
کام بن جائے، لیکن اس گھر کو جب بنا رہے تھے باپ بیٹے دونوں، صحیح بخاری کی روایت میں اس طرح کی بات ملتی ہے کہ دونوں بنانے سے پہلے بھی، بناتے ہوئے بھی، بنانے کے بعد بھی، تینوں موقع سے نہ یہ کہ کام ہو گیا بلکہ بنانا شروع کیا اس وقت بھی، بیچ میں بھی اور آخر میں بھی، دونوں باپ بیٹے کی زبان سے ایک ہی جملہ نکل رہا تھا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول کر لے، تو یہ سب دیکھنے والا بھی ہے اور تو یہ سب سننے والا بھی ہے۔ بلکہ علماء نے ایک بڑی عجیب بات بتلائی ہے، تقبلا، یہ علماء کے لائن کی چیز ہے، جس میں یہ کہ تقبلا، اس تقبلا کا مطلب ڈائریکٹ قبول کرنے کا نہیں ہے، بلکہ قبول کرنے کے قابل نہیں ہے پھر بھی تو اسے قبول کر لے، قبول کرنے کے قابل نہیں ہے پھر بھی قبول کر لے۔ تقبل باب تفاعل سے، جس تفاعل کے اندر جو ہے وہ تکلف کی بات ہوتی ہے، یعنی قبول کرنے کے تو لائق ہے ہی نہیں، لیکن یہ مولا تو کسی طریقے سے اسے قبول کر لے۔ جیسا ہم لوگ کہتے ہیں نا، بعض جگہ پر عرضی لے کے جاتے ہیں تو وہ سامنے دیکھتے رہتے ہیں کہ بھائی کون جو ہے ایسا اپنا جاننے پہچاننے والا ہے کہ اس کی لاگو کے لگائیں نہ، اسے کہہ دیں یار کسی طرح سے بھی منظور کرا لے، کسی طرح سے بھی منظور کرا لے۔ یہی بات ربنا تقبل کے اندر ہے۔ اپنا کون سا عمل ایسا ہے کہ جس کے اندر کوئی خامی نہ نکلے، جس میں کوئی خامی نہ نکلے؟ ارے یار، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جو اتنے بڑے گناہوں سے ایک دم بالکل پاک صاف، اس نبی سے بھی کہا گیا، نبی آپ کے 23 سالہ محنت کا دور ختم ہو چکا، 23 سالہ محنت کا دور ختم ہو چکا ہے، اب آپ کے ہمارے پاس آنے کا وقت قریب ہو چکا ہے، بس آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہ کرنا ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر، فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ آپ اللہ کی پاکی بیان کرو اور آپ معافی مانگو۔ تو یہاں علماء پریشان، معافی کس چیز پر؟ کون سا گناہ نبی سے ہوا؟ ارے کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ ہے، اے اللہ یہ تو نے جو مجھے کام سپرد کیا تھا، یہ جس ڈھنگ سے کرنا چاہیے تھا، اے پاک پروردگار اس ڈھنگ سے میں نہیں کر پایا ہوں، واستغفر، اور اس سے پہلے بولے فسبح، اے اللہ ہم تو سب ناپاک ہیں، ہم سے تو قصور ہو ہی جاتا ہے، پاک اور بے عیب ذات اے اللہ تیری ہے، ہاں پاک اور بے عیب ذات اے اللہ تیری ہے۔ جب آدمی کچھ اعمال کرنے کے بعد طریقے اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ پاک اسے قبول فرما لیتے ہیں۔ ہاں وہ تو بہت پاک صاف ہے، وہ تو بہت پاک صاف ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جب وہ بہت پاک صاف ہے تو ان کے یہاں پر جیسا ویسا نہیں چلا کرتا، اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے حرام مال کا صدقہ اللہ قبول نہیں کرتے، ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، پاک، وہ کلین ہی کو قبول کرے گا، وہ گندے کو قبول نہیں کرتا۔ ہاں اللہ رب العزت کے یہاں جو ہے پاک عمل پیش کرنا۔ اب ہم میں سے کون آدمی ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں نے کام کرتے ہوئے نیت میری صحیح تھی، کام کرتے ہوئے طریقہ بالکل 100% 100% نبی والا ہی تھا؟ سمجھے کون ایسا کہہ سکتا ہے؟ اپنے روزے کے بارے میں، اپنی تراویح کے بارے میں، اپنی تسبیحات کے بارے میں، روزے کے اندر کہا جاتا ہے غیبت نہ کرو، روزے میں کہا جاتا ہے جھوٹ نہ بولو، روزے میں کہا جاتا ہے زبان سے گندے باتیں نہ بولو، لیکن دیکھیے ہم خود ہی جو ہے اپنا محاسبہ لے کر لیں کہ روزے کی حالت میں جو ہے عام مجمع تو دور کی بات، فونوں پر سامنے والے کو جھوٹ بول دیتے ہیں، کہاں ہو آپ میٹنگ میں، حالانکہ کچھ میٹنگ کچھ نہیں، وہ تو بستر پر لیٹا پڑا موجود ہے، کہاں ہو تو کہاں مسجد میں، حالانکہ وہ اللہ کا بندہ بیچارہ اپنے گھر کے کمرے میں پڑا ہوا ہے، لیکن عجیب طرح سے جو ہے زبان سے جملے نکل جاتے ہیں۔ بتلاؤ روزے کی قبولیت ہو سکتی ہے اس میں؟ روزے کی قبولیت نہیں ہو سکتی۔
یہ اور بات ہے وہ رب کریم ہے، وہ قبول کرنے پہ آ جاتا ہے تو کسی بہانے سے وہ قبول کر لیتے ہیں۔ جیسے جو ہے ابھی آتے ہوئے ایک کتاب میں نے دیکھی ملفوظات فقیہ الامہ، اس ملفوظات فقیہ الامت کے اندر ایک بات بڑی عجیب لکھی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے استاد، دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے استاد، سب سے پہلے شاگرد کا نام تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کا نام تھا حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی، جن کو لوگ شیخ الہند کہتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے وہاں کے اسٹوڈنٹ تھے، اور لیکن سب سے پہلا پڑھانے والا کون؟ ان کا نام تھا ملا محمود، ملا محمود۔ اور یہ عجیب اتفاق کی بات ہے، پہلا پڑھانے والا بھی محمود اور پہلا پڑھنے والا بھی محمود۔ واہ بھائی واہ! محمود کا مطلب یہ ہے وہ کہ جس کی تعریف کی جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے دارالعلوم دیوبند اس کا پہلا استاد ٹیچر وہ دیا کہ جس کے نام میں یہ ہے کہ بھائی یہ تو تعریف کے قابل ہے، یعنی ان کی صلاحیت جو قابل ستائش ہے۔ اور پہلا شاگرد بھی ایسا کہ جس کے نام کے اندر محمود، کہ یہ ایسا پڑھے گا اور پڑھ کے ایسا کام کرے گا کہ دنیا اس کی تعریف کرے گی۔ ہاں، میں ایک انار کے درخت کے نیچے استاد شاگرد دونوں جو ہے پڑھتے پڑھاتے رہے، تو یہ ملا محمود جو تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا انتقال میں ثابت کرنا چاہتا ہوں، اللہ قبول کرنے پر آئے تو کیسا کیسا قبول کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہو چکا حضرت کا، کسی نے خواب میں دیکھا جنت میں مست ٹہل رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا گزری؟ فرمایا اللہ پاک نے بالکل جنت تک پہنچا دیا، نہ اللہ پاک نے سب منظور کر لیا۔ فرمایا کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پر؟ کون سا تمہارا نیک عمل تھا؟ جواب دیا تو سننے کے قابل ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید انہوں نے شیخ الہند کو پڑھایا، اتنے بڑے انسان کو پڑھایا، اس کی بنیاد پر اللہ نے منظور کر لیا۔ نہیں سمجھے، آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید پوری رات تہجد میں گزاری ہوگی، آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید عشاء کی نماز کے وضو سے انہوں نے فجر کی نماز پڑھی۔ نہیں 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 نہیں، ایک چھوٹا سا عمل میں اسی واقعے کو دیکھ کر اور اسی واقعے کو سنا کر آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، جو بھی طور و طریقہ وہ طور و طریقے اختیار کرو کہ مولا ہم نے کیا ہے، بس اب آپ اسے قبول کر لیجئے۔ اللہ کے گویا کے جو ہے اللہ کے در پہ اپنے آپ کو جو ہے نا لگا دے اور اڑ جائے، اے پاک پروردگار اسے منظور کر لے۔ چنانچہ بتایا کہ بھائی ہوا ایسا کہ ایک دن گھر کھانے کے لیے پہنچا، میں گھر کھانے کے لیے پہنچا، گھر والوں نے کھچڑی بنائی اور کھانے کے لیے جب کھچڑی نکالی گئی، اتفاق کی بات پکانے والے بھی تو آخر انسان ہوتے ہیں، ان سے غلطی ہو گئی، اور وہ غلطی یہ ہوئی کہ کھچڑی میں جتنا نمک ڈالا جانا چاہیے تھا اس سے کچھ زیادہ ہی اس میں نمک گر گیا تھا، اس سے زیادہ ہی کچھ نمک گر گیا تھا۔ اب ظاہری بات ہے بہت زیادہ نمکین ہو چکا تھا وہ۔ اب جب میرے سامنے کھچڑی رکھی، میں نے ایک نوالا کھایا، محسوس ہو گیا کہ کھچڑی بہت ہی زیادہ نمکین۔ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو ظاہری بات ہے اپنے غصے کا اظہار کرتا، تھالی اٹھا کے پھینک دیتا، وہ نہ کرتا تو کم از کم ایک دو چار تو بڑی سنائی دیتا، لیکن کہا میں نے ایسا بالکل نہیں کیا، بلکہ میں نے اسی نمکین نوالے کو اپنے گلے سے نیچے اتارا۔ ارے ایک نوالا نہیں، پتہ چل جانے کے باوجود میں کھاتا ہی رہا تاکہ کسی اللہ کی بندی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، کسی اللہ کے دل کی، کسی اللہ کے بندی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے۔ بس اسی طرح سے میں کھاتا رہا۔ نتیجہ یہ ہوا زیادہ نمک والا کھانے کی وجہ سے خون چل پڑا، اور اسی میں اللہ پاک نے اپنے یہاں پہ مجھے بلا دیا۔ بس میرا یہ ایک عمل تھا، اس میں نے دو باتیں سامنے رکھی، کسی بندی خدا کے دل کو تکلیف نہ پہنچے، اور دوسری بات یہ ہے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کھانے میں عیب مت نکالا کرو، کھانے میں عیب نہ نکالا کرو۔ کہا میں نے اس حدیث پہ عمل کیا، بس اللہ کو میری یہ ادا پسند آ گئی۔ فرمایا محمود جاؤ جنت کے اندر جاؤ، ہم نے تمہارا سب منظور کر لیا۔
کیا مالک ہے، سمجھے؟ غلطی کس سے نہیں ہوتی بھائی، غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ غلطی قرآن کے کچھ اشارات ایسے ہیں، غلطی ہر کسی سے ہوتی ہے۔ ہاں، میں نے جو آج خطبے کے اندر پڑھی ہے یہ 26 پارے کے اندر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ، بہت زیادہ نہیں، کچھ اچھے کام کرنے والے کو بتلایا کہ بعد وہ ایمان والے کچھ اچھے کام کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد یہ فرمایا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ نیکیاں کرنے والے ہم ان کی نیکیوں کو جتنا کیا اس سے ڈبل اچھا بنا کر اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ غلطیاں تو ہوئی ہے، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، انہوں نے جو کام کیا ہے تو اس سے ہم درگزر کرتے ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں کوتاہیوں سے درگزر کرتے ہیں۔ فی اصحاب الجنہ، اس کو ہم جنت کے اندر پہنچا کے رہیں گے، ہمارا وعدہ ہے، مجھے وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، ان لوگوں سے جو وعدہ کیا جاتا تھا اس وعدے کے مطابق اچھا کام کرو گے تو ہم ضرور جو تمہیں دے کے رہیں گے۔ اللہ نے خود فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والے کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ بار مرتبہ کچھ حضرات آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں مولوی صاحب اب وہاں تو اس طرح سے شروع ہو گیا، وہ یہ مدرسہ، اس مدرسے کے اندر اس طرح کی گڑبڑی نے، وہاں یہ اس طرح کا ہو چکا، اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا جی وہ مدرسہ ابھی 20 سال سے چلتا ہے کیا؟ وہ مدرسہ 50 سال سے چلتا ہے، وہ مدرسہ 100 سال سے چلتا ہے، ابھی گڑبڑی ہو رہی ہے، لیکن جس وقت اس کی بنیاد پڑی تھی اور یہ چلا، یہ چل چل کے جو ہے نا یہ پھلا اور پھولا، یہ کائی کو؟ اس لیے کہ اچھے لوگوں کی محنت لگی ہے، اخلاص والوں کے پیسوں کی اینٹیں وہاں استعمال ہوئی ہے، اخلاص والوں کی محنتیں لگی ہے۔ اور یاد رکھ قرآن مجید کا ایک فیصلہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نیک کام کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، ہمارے یہ 30 دن یا 29 جو بھی اللہ مقدر فرمائے، 30 ہو یا 29، اس میں کبھی نہ کبھی تو اللہ پاک رونے کی کیفیت اپنے کو دے دیتے ہوں گے، کبھی نہ کبھی تو اپنے دل کو ساری مستیوں سے نکال کر، مرتبہ ہوتا ہے نا علم کی گرمی چڑھ جاتی ہے، کبھی کرسی کی گرمی چڑھ جاتی ہے، کبھی پیسوں کی گرمی، کبھی کسی طرح کا سمجھے کہ نشہ چڑھ جاتا ہے، تو کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو تمام اس طرح کے نشوں سے پاک کر دیتے ہیں، میرا تمہارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت سے مانگ لیا اے پاک پروردگار میرا سب قبول فرما لے، اس وقت کی یہ آواز اور صدا، اس کے صدقے اگلے پچھلا جو کچھ ہوتا ہے گڑبڑ وہ بھی اللہ پاک قبول فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے اشارہ کیا، یہ اشارہ اسی لیے کیا اے بھائی 100% میرے مطلب کے مطابق کوئی کام ہو ایسا تو ہوگا جی نہیں، وَلَا تَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، ہاں فی اصحاب الجنہ۔ میرے بھائیوں، میرے کہنے کا اس وقت کا منشا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس وقت زیادہ فکر قبولیت کی کرنی چاہیے۔ اس عمل کو، کسی بھی عمل کو قبول کرانے کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بس تین یا چار بات پیش کر دیتا ہوں، اور اس کو اس کے ڈیٹیل کے ساتھ آپ اپنے اعتبار سے سمجھے۔ نمبر 1، آخر زمانے میں، آخر عمل میں ذکر اللہ کی کثرت ہونی چاہیے۔ کس کی کثرت؟ ذکر اللہ کی کثرت ہونی چاہیے۔ ہماری زبانیں مونگی نہ رہے۔ اب یہ 2-3 دن باقی رہے تو یہ نہیں کہ عید کے جھمیلے میں پڑ جائے، عید کی سویاں میں پڑ جائیں، عید کے کپڑے میں پڑے، ارے نہیں بھائی، یہ تو آخر کو تو اور لوٹنا ہوتا ہے۔ گئے شادیوں میں جاتے ہیں، نے شادی میں دیکھا کہ پہلی صف میں کھلاتے ہوئے بہت کنٹرول سے تقسیم ہوتا ہے، لیکن جب آخری مرحلہ جب آتا ہے نا بھائی دو اس لیے کہ یہ تو اب آخری ہے، دے دو، سمجھے؟ یہی تو وجہ ہے۔ 30 دن ہے تو پہلے 2 عشرے کے مقابلے میں تیسرے عشرے کی فضیلت زیادہ ہے۔ وہ شب قدر جس کی ایک رات کی عبادت 1000 کے برابر، یہ کائی کو رکھی؟ یہ آخر کی بات ہے، یہ آخر کی بات ہے۔ لہذا یہ آخر اوقات میں اپنے آپ کو اور زیادہ اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی، اپنے آپ کو فکر کر جو اپنے آپ کو اس کا عادی بنانا چاہیے۔ تو پہلی بات ہے کہ ذکر اللہ، یہ کیوں کہہ رہا ہوں معلوم ہے؟ ذکر اللہ 2 وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ ایک قرآن مجید کا فتویٰ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ،
یہ بالکل سیدھا فتویٰ. آج آپ لوگ پڑھ کے آئے ہوں گے سورہ کہف کے ساتھ ساتھ سورہ جمعہ. اس سورہ جمعہ میں اللہ نے یہ فرمایا اللہ کو یاد کرو کامیاب ہو جاؤ. کامیاب کیا چیز ہے؟ کامیاب یہ کہ اپنے مقصد میں، اپنا مقصد یہ کہ جو ہم نے کیا وہ اللہ منظور کر لے. یہ بالکل چوکھا اور ایک دم صاف اللہ کا فتویٰ ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. میں اس کے اندر میں یہ تیسرا کلمہ پڑھ کہتا ہوں. یہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کو معمولی مت سمجھے یہ تیسرا کلمہ. ابھی میں نے ایک روایت دیکھی، اس روایت میں کہ بندہ جب یہ تیسرا کلمہ پڑھتا ہے، چاہے وہ مسجد میں، چاہے وہ جو ہے اپنے گھر پر راستے میں چلتے ہوئے بیٹھ کر وضو کے ساتھ بے وضو کسی بھی طرح سے جب آدمی یہ تیسرا کلمہ پڑھتا ہے، فرشتہ آتا ہے اسپیشل اور اس کو لے کر اس کو چھپاتا ہے، اپنے پروں میں چھپاتا ہے. یعنی یہ کہ قبول ہو گیا تیرا یہ جملہ، اس کو پروں میں چھپاتا ہے لے کے فرشتہ اللہ کے دربار میں اس کو پہنچانے کے لیے پھڑک سے جاتا ہے. جب وہ آسمان پہ پہنچتا ہے، ساتوں آسمان سے پار کر کے دربار الہی میں پہنچانا ہے، تو یہ ساتوں آسمان سے گزرتے ہوئے جب بھی فرشتے کے ٹولے کے پاس سے گزرتا ہے، ہر فرشتہ استغفروا لقائلہن، یہ تیسرا کلمہ پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. چلو اپنا استغفار قبول نہیں لیکن فرشتے کا تو قبول ہوگا بھائی. اپنا قبول نہیں تو فرشتے کا تو قبول ہوگا. اپنے یہ کہ اللہ ہماری نیکیاں جو تو نیکیوں میں جو گڑبڑی ہو چکی تو اسے معاف فرما دے. ہمارا استغفار نہیں ہے تو یہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے. اس تیسرے کلمے کے پڑھنے کے صدقے جو ہمارا کلمہ جا رہا ہے، حدیث میں کہ نبی نے فرمایا اس تیسرے کلمے کے پڑھنے والے کے لیے یہ فرشتے استغفار کرتے ہیں. یا اللہ فرشتوں کی استغفار کے ذریعے سے ہمارا کام بنا دے. پھر یہ جو تیسرا کلمہ اوپر کو پہنچتا ہے وہ فقط یہ نہیں کہ وہاں پر وہ کلمہ پہنچنے کے بعد اس کو صاف کر دیا جاتا ہے، نہیں. جس طریقے سے موبائل کے اندر چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں، فرمایا اللہ کا جو عرش ہے اس عرش کے ارد گرد یہ پڑھنے والے کی آواز کے ساتھ یہ کلمہ وہاں پر بجتا رہتا ہے، بجتا رہتا ہے. ہاں کب تک بجے گا؟ قیامت کی صبح تک بجتا رہے گا. اور ظاہر بات ہے قیامت کی صبح تک میری تمہاری آواز کے اندر اگر یہ بجتا رہا، وہاں پہ روایت میں آتا ہے یہ اس لیے بجایا جاتا ہے، اس لیے بجایا جاتا ہے میری تمہاری آواز کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کے دربار میں یاد دلایا جاتا ہے اللہ تیری تعریف کرنے والا وہ بھی، تیری تعریف کرنے والا وہ بھی، تیری تعریف کرنے والا. اور اللہ رب العزت کا قانون ہے جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں. اور جب اللہ یاد کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے میرا تمہارا کام بن جائے گا. یہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ 3 کام یا 4 کام ان میں سے یہ پہلا کام. باقی کاموں کی تفصیلات کا موقع نہیں ہے لیکن فقط اوپر کا عنوان اور مٹھارا آپ لوگوں کو بتلا دیتا ہوں. میرے بھائیوں جو استغفار کا اہتمام، استغفار دیکھو یہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا میں نے پڑھی. یونس علیہ السلام اس میں یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی انسان مچھلی والے نبی کی یہ دعا جو در حقیقت استغفار ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب بھی کوئی مسلمان آدمی کسی بھی اپنی پریشانی کے اندر جب پڑتا ہے اللہ اس کی پریشانی کو دور کر کے اس کی مراد کو جو اللہ رب العزت پوری فرماتے ہیں. چنانچہ میرا تو اپنا تجربہ ہے، میرا اپنا تجربہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کورونا کے موقع سے ہم بھی تکلیف میں مبتلا ہو گئے، ہم بھی تکلیف میں مبتلا، اللہ کی مصلحت. لیکن اللہ پاک نے بڑا فضل فرمایا، بڑا فضل فرمایا. لوگ تو 3 مہینے میں 4 مہینے میں اٹھے لیکن اللہ پاک نے الحمدللہ 20 دن کے اندر 25 دن کے اندر اپنے کام میں لگا دیا. اپنے کام سارے ڈوز ہم نے استعمال کیے ہیں، سارے ڈوز جو ہیوی سے ہیوی تھے سب ڈوز اللہ پاک نے اس سے گزارا. لیکن طاقت اللہ نے عطا فرمائی. میں نے کیا کیا تھا بتلاؤں آپ کو؟ میں نے یہ کیا تھا جب بھی کوئی ٹیبلٹ میں نے استعمال کی، جب بھی انجیکشن لگانے والی پہنچتی تھی، ظاہری بات ہے کہ اس وقت تو بڑا ٹینشن والا کام تھا. لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی انجیکشن مارتا ہے تو پھر خون جاڑا ہو جاتا ہے، نہیں یہ ہو جاتا ہے، نہیں اس طرح سے ہو جاتا ہے، اس طرح کی ساری باتیں آئی. ہم نے جب بھی دوا اس نے استعمال کرائی ہم نے ایک دعا کا اہتمام کیا اور پھر اس کے بعد دن بھر میں 2-3 مرتبہ ایک خاص انداز سے نماز پڑھنے کا اہتمام کیا. دعا تو ہم نے یہ پڑھی اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت. آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں ہم لوگ انگریزی دوائیاں استعمال کرتے تو اس کے بارے میں شک رہتا ہے یہ دوا
دوا استعمال کرو تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے، اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے، اس طرح سے ہم لوگ کہتے ہیں نا۔ میرے بھائیوں، جب یہ دعا پڑھے گا، میں پورے اللہ کے گھر میں یقین کے ساتھ بولتا ہوں، میرے نبی کے کلام میں اثر ہے، پاور ہے، آپ کو دوائی کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ اس دعا کا ترجمہ، یہ دعا کا ترجمہ دیکھیں، اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت، اے اللہ نفع نے اچھائی آپ ظاہر کرتے ہیں، نقصان نے تکلیف آپ دور فرماتے ہیں، ولا یدفع السیئات الا انت۔ ایک تو میں نے اس کا اہتمام کیا، میں دوسرے نمبر پر میں نے اہتمام کیا، جب بھی دن بھر میں موقع ملتا تھا میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، میں ہر رکعت میں ایک بزرگ کے کہنے کے مطابق جب سجدے میں گیا تو سجدے میں جا کر میں نے جو پہلے ہر چار سجدے کے اندر سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد میں نے پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 40 مرتبہ ہم نے اس کو پڑھا۔ کتنی مرتبہ؟ 40۔ اب ظاہر بات ہے ایک سجدے میں 40، دوسرے میں 40، 80 نے، دوسری رکعت کی اس میں بھی 80، اس طرح سے ہو گیا 160۔ اللہ پاک نے بس یہی اعمال تھے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے کام بنا دیا۔ یہ ہے لا الہ الا انت استغفار کی تاثیر میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسی کو فرمایا حدیث کے اندر کہ جب کوئی آدمی یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم والی یہ دعا پڑھتا ہے اپنے کسی بھی کام میں، اللہ پاک اس کو بامراد رکھتے ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ صدقے کا اہتمام کرے۔ کون تھا؟ صدقے کا اہتمام۔ ایک تو تیسرا کلمہ، ایک چلتے پھرتے لا الہ الا انت سبحانک، اور تیسرے نمبر کے اوپر صدقہ۔ یہی تو وجہ ہے کہ روزے اپنے مکمل ہوتے تو کہا جاتا بھائی صدقہ فطر، صدقہ فطر۔ یہ صدقہ فطر کیا چیز ہے؟ حدیث میں آتا ہے صدقہ فطر کے 2 فائدے، ایک تو تیرے جو روزے میں خامیاں رہ گئی تو تیرے روزے کی خامیوں کی صفائی اس میں ہوتی ہے، طہرا للصائمین۔ اور دوسرا فائدہ، ارے تو جس طرح سے عید کرنے کی تیاری کر رہا ہے، عید کی خوشیوں کی تیاری، تو غریب بھائی جو مسکین محتاج، تو کہا ان کی مدد، طعما للمساکین۔ یہ 2 فائدے بتلائے۔ صدقے کے ذریعے سے مصیبتیں دور، اس سے بڑی کیا مصیبت کہ رزق ہو جائے، اس سے بڑی کیا مصیبت کہ رزق ہو جائے۔ لہذا میرے بھائیو بن مٹھی نہیں، میں کہتا کہ 50 دو، میں یہ نہیں کہتا کہ 10 روپے دو، میں یہ کہتا ہوں 54 بھی دو، لیکن اللہ کے خاطر دو۔ بس یہ 3 اعمال میں نے پیش کیے ہیں، فکر اس آخری موقع پر مجھے اور آپ کو کرنی ہے۔ اللہ میرے تمہارے عمل کو قبول فرمائے اور ان اعمال کے ذریعے سے امت کے مسائل کو اللہ پاک حل فرمائے۔ آخری دنوں کو جو ہے نا آزادانہ گزارنے کی جو ہے نا یہ نہ کریں، بلکہ اور زیادہ اہتمام کے ساتھ گزارنے کی فکر۔ ارے دعا میں یہ کہو اے اللہ میرا یہ رمضان آخری رمضان مت بنانا، بار بار رمضان دینا، یہ بولو، اللہ بھی دیکھیں گے ہاں میرے بندے کو تڑپ ہے، تو جا کے اللہ پاک اپنے کو بھی دوسری مرتبہ رمضان کرنے کا موقع بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا